السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم، گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ اچھے خیالات کے لیے، صاف ستھرے خیال کے لیے اور برے خیالات سے بچنے کے لیے جو وظیفہ ذکر کیا جائے گا، آج اس وظیفے کو آپ سماعت کریں، خوب پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کی برکتوں سے ضرور پڑھنے والا مالا مال ہوگا۔ مگر وظیفہ شروع کرتے اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین محترم، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ برے خیالات آ رہے ہیں اور برے خیالات کی وجہ سے کافی پریشان ہوتا ہے، بری کبھی کبھار خواہشیں جو ہے جنم لیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے کہ ایسے خیالات کیوں آ رہے ہیں، اچھے خیالات نہیں آتے، نیک خیال نہیں آتے۔ تو یاد رہیں، جس کسی کو ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ بری خواہشات کی جانب دل مائل ہوتا ہے، برے خیالات آ رہے ہیں، اچھے خیالات نہیں آتے، تو وہ شخص روزانہ توبہ اور استغفار کرے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا قدوسو کا ورد کرتا رہے۔ جو کوئی یا قدوسو کو بہت پڑھتا رہے گا، لا تعداد مرتبہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ برے خواہشات سے وہ بچا رہے گا، اچھے خیالات آئیں گے، نیک خیالات آئیں گے، دل اچھائی کی طرف مائل ہوگا، اور انسان جو ہے پڑھنے والا وہ برائی سے بچتا رہے گا۔ تو اس لیے یا قدوسو کو خوب پڑھے تاکہ اس کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ انشاءاللہ آئندہ جو وظیفہ ذکر کیا جائے گا کہ ظاہری بیماری باطنی بیماری سے انسان شفا چاہتا ہے، کہ ظاہری بیماری بھی ختم ہو، باطنی بیماری بھی ختم ہو۔ انشاءاللہ آئندہ اس حوالے سے جو وظیفہ ذکر کیا جائے گا اس کو بھی سماعت کرے، پڑھیں، انشاءاللہ ظاہری باطنی دونوں امراض سے انشاءاللہ شفا میسر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھے خیالات اور اچھے خیالات کے ساتھ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور برے خیالات سے ہم تمام کو بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔